بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعادہ روح کے متعلق بتایا تھا کہ قیامت کے دن تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں آئیں گی اور پھر سب لوگ زندہ کیے جائیں گے اور حشر ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اور آپ کا سبق ہے البعث حق، کہ قیامت کے دن بعث یعنی سب کا اٹھنا یہ حق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بتایا تھا کہ اعادہ روح جو ہے وہ جسم کے اجزائے اصلیہ میں ہوگا۔ کل کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ اعادہ روح جو ہے وہ اجزائے اصلیہ میں ہوگا۔ کہا تھا کہ بِأَن یجمع اجزاؤہم الاصلیہ، ان کے اجزائے اصلیہ کو جمع کیا جائے گا، وَيُعِيدُ الْأَرْوَاحَ، اور پھر اللہ رب العزت اس کے اندر روحوں کو لوٹا دیں گے۔ یہ جو اجزائے اصلیہ کہا، یہ کس کا جواب دیا تھا؟ کہ جو منکرین نے، فلاسفہ نے انکار کیا کہ یہ بعث کا جو عقیدہ ہے یہ تو اعادت المعدوم ہے، اور اعادت المعدوم ممکن نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا کہ اجزائے اصلیہ کو اللہ رب العزت دوبارہ جمع کریں گے اور اس کے اندر روح کو ڈالیں گے، تو یہ اعادت المعدوم نہیں ہے۔ اور اگر تم اس کو اعادت المعدوم کا نام دو تو دیتے رہو، نام پر ہم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جیسے اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو ان اجزائے اصلیہ کو دوبارہ مجتمع کرنا اور ان کا اعادہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اجزائے اصلیہ جب ہم نے کہا کہ اجزائے اصلیہ کو اللہ رب العزت جمع کرے گا، تو مصنف کہتے ہیں کہ اس سے ایک اور سوال بھی حل ہو گیا۔ وہ کون سا؟ اب پہلے سوال سمجھ لیں پھر جواب سمجھ لیں۔ سوال یا اعتراض یہ ہے کہ تمہارا بعث کا عقیدہ جو ہے یہ تو بالکل تناسخ کا عقیدہ ہے، اور تناسخ کا عقیدہ جو ہے یہ ہندوؤں کا ہے، مشرکوں کا، ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کریں گے، تو یہ عقیدہ تناسخ ہے، اور عقیدہ تناسخ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تناسخ کس کو کہتے ہیں؟ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے، دوبارہ پیدا ہوتا ہے، پھر تیسرا جنم ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، چوتھا جنم ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک جنم، دو جنم، تین جنم، 7 جنم تک وہ مانتے ہیں کہ تمام لوگوں کا 7 مرتبہ جنم ہوتا ہے۔ جبم نہیں ہے، جنم، جیم نون نیم، پیدا ہونا، جنم لینا، جمنا۔ لیکن عقیدہ تناسخ جو ہندوؤں کا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، تو اس کی روح دوبارہ دوسرے جسم میں آتی ہے، دوبارہ دوسرے جسم کے اندر آتی ہے۔
اور دوسرا جسم کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثلاً ہندوؤں کے عقیدہ جو تناسخ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. کسی گھر میں کوئی شخص فوت ہوا تو اسی دن یا اگلے دن اسی گھر میں یا اس کے ہمسایوں میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں یہ وہی روح اس جسم میں آ گئی، یہ دوسرا جنم لے لیا اس نے. یا کچھ عرصہ کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں یہ اس کی روح کا دوسرا جنم ہو گیا. یا بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جنم کسی اور جسم میں یعنی جانوروں کی شکل میں بھی ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ ہندوؤں کے گھر میں کوئی شخص فوت ہوا، کوئی آدمی یا عورت، اور ادھر گھر کے کونے میں کتیا نے بچے دے دیے تو وہ کہتے ہیں یہ اسی کی روح جو ہے نا، یہ دوسرے جنم میں وہ دیکھو کتیا کے بچوں کی شکل میں آ گئی ہے. تو وہ دوسرا جنم مانتے ہیں جس کو ہم عقیدہ تناسخ کہہ رہے ہیں. اس کو پنجابی میں اوا گون کہتے ہیں، اوا گون. آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا کہ فلانا بندہ تو بس اوا گون باتیں کرتا ہے. یہ اوا گون اصل میں لفظ ہے اوا گاہن. تو یہ ان کا عقیدہ ہے، دوسرا جنم، تیسرا جنم، چوتھا جنم، پانچواں جنم، چھٹا جنم، ساتواں جنم. تو تم جو کہتے ہو کہ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ تمہارا عقیدہ بھی تو تناسخی ہوا. تناسخی ہوا. اعتراض آپ سمجھ گئے؟ اچھی طرح اعتراض کو سمجھیں، پھر ہم اس کا جواب آپ کو سمجھا دیں گے. ہاں بتائیے کہ اعتراض سمجھ گئے؟ اچھا. تو مصنف کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اجزائے اصلیہ کے اندر روح کا اعادہ ہوگا، اجزائے اصلیہ کے اندر روح کا اعادہ ہوگا، تو یہ اعتراض تناسخ والا ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ تناسخ کے عقیدے کا مطلب تو یہ ہے کہ روح جو ہے وہ کسی دوسرے جسم میں آ گئی. پہلا جسم فنا ہو گیا، اب وہ دوسرا جسم آ گیا. جب وہ فوت ہو گیا، فنا ہو گیا، پھر وہ تیسرے جسم میں آ گئے. تو روح ایک ہی ہے، جسم بدلتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جسم نے بدلنا نہیں ہے، بلکہ یہی پہلے والا جسم جو ہے یہ جب ضائع ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اسی کو اللہ رب العزت دوبارہ اس کے منتشر اعضاء کو مجتمع کر لیں گے اور اسی کے اجزائے اصلیہ جو ہے ان کے اندر روح ڈالیں گے. تو تناسخ والے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں یہ بنیادی فرق ہوا. ان کے نزدیک دوسرا جنم دوسرا جسم، تیسرا جنم تیسرا جسم. ہمارے نزدیک یہ جو دوسرا مرتبہ پیدا ہونا ہے قیامت کے دن، وہ دوسرا جسم نہیں بلکہ اسی جسم کے اجزائے اصلیہ ہوں گے. سمجھ گئے جی؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا ایک اور اعتراض، ایک اور سوال، اور اس کا بھی جواب ہو گیا اسی میں جب ہم نے کہا کہ اجزائے اصلیہ کو اللہ جمع کریں گے. آپ یہ سوال جواب سمجھ گئے جی؟ یہ عقیدہ تناسخ جو ہے ہندوؤں کا، اس کے لیے دوسرا جسم مانتے ہیں. ہم دوسرا جسم مانتے، ہم تو کہتے ہیں اسی جسم میں اعادہ ہوگا. سمجھ گئے؟ بتاتے بھی جایا کریں نا، آپ لوگ بولتے تو ہے نہیں مجھے. ہاں، کیونکہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سر ہلاتے ہیں اور جو دور ہوتے ہیں وہ بات کر لیتے ہیں. تو آپ لوگ سر بھی نہیں ہلاتے، بات بھی نہیں کرتے. جی اب دوسرا سوال سمجھ لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے، دنیا کے اندر ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جاتا ہے. کئی لوگ درندے بن جاتے ہیں، انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں. تو اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو کھایا ہے تو کھانے والے کو کہتے ہیں آکل، جس کو کھایا اس کو کہتے ہیں معقول. تو اب آکل نے جب کھا لیا دوسرے کو تو معقول کا جسم آکل کا جسم بن گیا.
کیونکہ انسان جو چیز کھاتا پیتا ہے وہی اس کا جسم بنتا ہے، جو چیز ہم کھاتے پیتے ہیں وہی جسم کو پالتی ہیں، وہ چیزیں وہی جسم کا حصہ بنتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ معقول کا جسم عاقل کا جسم بن گیا۔ اب بتاؤ کہ قیامت کے دن جو تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، تو ان کو کیسے اٹھائے گا؟ ایک جسم کے اندر دو روحیں ڈالے گا، عاقل کا روح الگ ہے، جسم تو یہ ایک ہی ہے جو عاقل کا جسم، وہی معقول کا جسم خوراک بن کر عاقل کا جسم بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی جسم میں دو روحیں ڈال دے گا، عاقل کی بھی اور معقول کی بھی۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک جسم میں دو روحیں آ جائیں۔ اور اگر تم کہو کہ نہیں نہیں سب کا الگ الگ بعث ہوگا، سب کا الگ الگ جو ہے حشر ہوگا، تو پھر عاقل کا جسم اور معقول کا جسم وہ تو ایک ہے، تو پھر دوسری روح کے لیے کوئی دوسرا جسم لانا پڑے گا جو اس کا جسم اصلی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے یہ سوال بھی؟ یہ سوال بھی سمجھ گئے؟ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب ہم نے جو کہا ہے کہ اللہ رب العزت اعضائے اصلیہ کو جمع کریں گے۔ اعضائے اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو آدمی کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، درمیان میں جو اس کا پلنا بڑھنا بڑا ہونا موٹا ہونا وغیرہ وغیرہ وہ اعضائے زائدہ ہے۔ تو اعضائے اصلیہ عاقل معقول کے بہرحال الگ الگ ہے، عاقل کا اعضائے اصلیہ اور ہے، معقول کے اعضائے اصلیہ الگ ہیں۔ تو عاقل نے جو معقول کو کھا لیا تو اس کا جسم زائد ہی بنا نا، اعضائے اصلیہ تو اس کے اپنے الگ تھے، اس کے اعضائے اصلیہ الگ تھے، اس کے اعضائے اصلیہ الگ ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ نے اعضائے اصلیہ کو جمع کرنا ہے، اعضائے زائدہ کو نہیں۔ تو ایک آدمی کو اگر کھا کر دوسرا اپنے پیٹ میں لے گیا اور اس کا جسم بن گیا، تو عاقل کے اعضائے اصلیہ تو الگ ہیں، اور معقول جو ہے اس کے اعضائے اصلیہ اس کے اعضائے اصلیہ سے الگ ہیں۔ تو دونوں کا الگ الگ جو ہے وہ بعث ہو جائے گا، دونوں کے جسم الگ الگ ہیں، دونوں کی روحیں بھی الگ الگ آ جائیں گی۔ بات سمجھ گئے؟ اب بتائیے دونوں باتیں سمجھ گئے؟ جزاکم اللہ، خوشی ہو رہی ہے؟ اچھا، جب آپ یہ دونوں باتیں سمجھ گئے تو اب وہ جو پہلی بات ہم نے عرض کی نا تناسخ والے عقیدے کی، یہ ہم سے ذرا ترتیب الٹ ہو گئی۔ مصنف نے یہ دوسرا سوال عاقل و معقول والا پہلے اور تناسخ والا بعد میں بتایا ہے، تو ہم نے ذرا ترتیب تھوڑی الٹ ہو گئی، آپ اس بات کو سمجھ لینا۔ عاقل معقول والا سوال کو پہلے حل کیا اور جو تناسخ والے سوال کو مصنف نے بعد میں حل کیا، اور یہ کہا کہ جناب کسی اللہ والے کا یہ بھی فرمان ہے ما من مذہب الا وللتناسخ فیہ قدم راسخ، کہ ہر مذہب کے اندر تناسخ نے اپنا پنجہ گاڑا ہوا ہے، یعنی تناسخ جو ہے وہ ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اعضائے اصلیہ کو جمع کریں گے، اور جو تناسخ کا عقیدہ ہے اس میں ہر شخص کا دوسرا جنم دوسرے جسم میں ہوتا ہے، تو لہذا وہ اور ہے، اور ہمارا عقیدہ تناسخ کا عقیدہ اور ہے، ہمارا بعث کا عقیدہ اور ہے۔ جب یہ اور ہے وہ اور ہے تو بات قابل غور ہے، تناسخ کا ہمیں کیوں الزام دیتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس بعث کو جو ہم نے عقیدہ بتایا کہ اجزائے اصلیہ کو اللہ مجتمع کر کے اس میں روح ڈال کے اعادہ کریں گے، تم اس کو تناسخ کہتے ہو تو کہتے رہو بھائی، یہ تو ہم نے پہلے بات طے کر لی ہے کہ ہم نے لفظوں کا جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے، لفظی نظام ہم نے پڑھنا ہی نہیں، کوئی اس کو تناسخ کہتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو ہمارا عقیدہ بعث ہے یہ کچھ اور ہے، بات قابل غور ہے۔ ہمارے استاد محترم ہوتے تھے، اللہ رب العزت غریق کے رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو مزید مزید بلند فرمائے،
مولانا ظہور الحق صاحب، ان کا یہ تکیہ کلام ہوتا تھا، ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا کہ وہ بات بات پر فرمایا کرتے تھے یہ اور ہے وہ اور ہے، بات قابل غور ہے۔ جب بھی اس طرح کی گفتگو فرماتے تو درسگاہ میں نعرے لگتے تھے کہ نعرہ تکبیر، وہ اور ہے یہ اور ہے، بات قابل غور ہے۔ ہاں جی، سمجھ گئے جی؟ تناسخ اور ہے، بعث اور ہے، اور بات قابل غور ہے۔ تناسخ کے متعلق جو لفظی نزاع ہے وہ اس میں ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے نزاع لفظی میں نہیں پڑھنا، ہم نے اپنا عقیدہ بتا دیا، تمہاری مرضی تم اس کا نام تناسخ رکھو، تمہاری مرضی ہے تم اس کا نام جو ہے وہ کچھ اور رکھو، تخارج رکھو یا اس کا نام بعث رکھو۔ اب دیکھیں جی آپ کتاب کو، وَبِهَذَا يَسْقُطُ مَا قَالُوا، اسی بات سے ساقط ہو جاتا ہے وہ اعتراض جو فلاسفہ نے کیا ہے۔ کون سی بات سے؟ جی جو ہم نے کہا کہ اجزائے اصلیہ کو اللہ مجتمع فرمائے، اس سے اعتراض ساقط ہو گیا۔ کون سا اعتراض؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لو اکل انسان انسانا، اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جاتا ہے، بحیث صار جزءا منہ، اس طرح کھا گیا کہ یہ اس کی خوراک بن کے اس کے جسم کا حصہ بن گیا، فتلک الاجزاء، اب یہ اجزاء جو ہیں اس عاقل کے جسم میں، اما ان تعاد فیہما، یا تو ان دونوں کی روحیں اس میں لوٹائی جائیں گی، وہو محال، یہ محال ہے کہ ایک جسم میں دو روحیں آ جائیں، او فی احدہما، یا ایک کی روح آئے گی، فلا یکون آخر معادا بجمیع اجزائہ، تو پھر دوسرے کا معاد جو ہے اس کے تمام اجزاء کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وذالک لان المعاد، اور یہ جواب کیسے ہو گیا؟ اس طرح کہ ہم نے کہہ دیا کہ معاد جو ہے یعنی دوبارہ لوٹنا، انما هو الاجزاء الاصلیہ الباقیہ، یہ وہ اجزاء اصلیہ کا ہوگا جو اول عمر سے آخر عمر تک ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اور اجزاء معقولہ یعنی کھانے والے نے جو دوسرے کا جسم کھا لیا تو وہ معقولہ کے جو اجزاء ہیں فضلۃ فی العاقل، وہ تو کھانے والے کے جسم کے اندر اس کے اعضاء اصلیہ سے ہٹ کر اعضاء زائدہ بنتے ہیں، اصلیہ نہیں بنتے۔ یہ جواب ہو گیا۔ دوسرا تناسخ والا جو سوال جواب اب وہ آ گیا، فإن قیل، اگر کوئی اعتراض کرے، ھذا قول بالتناسخ، یہ تو تناسخ کی بات ہے جی، یہ تو عقیدہ تناسخ ہے بعض کا عقیدہ، لأن الثانی لیس هو الاول، اس لیے کہ دوسرا جسم پہلا تو نہیں ہے، دوسرا جسم پہلا تو نہیں ہے، دوسرا جسم اور ہے، دنیا کا جسم اور ہے، آخرت کا جسم اور ہے۔ اس کے لیے کچھ احادیث بھی پیش کی ہیں اعتراض کرنے والوں نے کہ دنیا کا جسم اور ہوتا ہے اور آخرت کا جسم اور ہوتا ہے، جب یہ جسم اور ہے وہ اور ہے تو یہ تو تناسخ ہو گیا، اور تناسخ کا عقیدہ تو مشرکین اور بت پرستوں کا ہے۔ حدیثیں کون سی پیش کی میں وہ عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ سن لے پہلے۔ لما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ومن ہا ہنا قال من قال، اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا، ما من مذہب الا وللتناسخ فیہ قدم راسخ، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے مگر ہر مذہب کے اندر تناسخ نے پنجہ گاڑا ہوا ہے، تناسخ کا عقیدہ سب جگہ آ گیا ہے۔ کسی کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ عقیدہ تناسخ نہیں، کیونکہ انما یلزم التناسخ لو لم یکن البدن الثانی مخلوقا من الاجزاء الاصلیۃ البدن الاول، تناسخ وہ ہوتا ہے کہ بدن ثانی جو ہے وہ بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے بنایا نہ گیا، بدن ثانی بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے بنا نہ ہو، وہ ہوتا ہے تناسخ۔ اور ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ بدن ثانی جو ہوگا قیامت والا وہ اسی بدن اول کے اجزاء اصلیہ کا مجموعہ ہوگا، تو یہ تناسخ کہاں سے آ گیا؟ باقی تم نے پھر بھی اس کو تناسخ کہنا ہے تو جناب شوق سے کہو، وَإِن سُمِّيَ مِثْلَ ذَلِكَ تَنَاسُخًا،
اگر اس طرح کی بات کو بھی تم نے تناسخ کا نام دینا ہے تو کانا نزاعا فی مجرد الاسم، پھر یہ محض لفظی جھگڑا ہوگا، نام کا ہی جھگڑا ہوگا، نام کا ہی جھگڑا ہوگا، اور نام کے جھگڑے میں ہم نہیں پڑتے۔ لہذا جواب ہو گیا کہ ہمارا عقیدہ ہندوؤں کے تناسخ والے عقیدے والا عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ سمجھ لیں کہ جو حدیثیں پیش کی اعتراض کرنے والوں نے کہ جناب دوسرا جسم پہلا جسم نہیں ہوگا، جی ہاں شامل ہے، اعضاء اصلیہ میں شامل ہے، اعضاء اصلیہ میں وہ شامل ہے، لیکن وہ جو بعد میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ شامل نہیں۔ اچھا جی، احادیث جو پیش کی وہ سن لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل الجنت جردن مردن، اہل جنت جو ہیں وہ جرد مرد ہوں گے۔ جرد کس کو کہتے ہیں؟ جن کے جسم پر بال وغیرہ نہ ہوں۔ کیا ہے جرد مرد؟ ننگے ہوں گے اور مرد بے بال ہوں گے، یعنی جنتی لوگ جو ہیں جنت میں وہ اس طرح ہوں گے کہ ان کا جسموں پر بال نہیں ہوں گے، بے بال ہوں گے۔ یہاں تو کسی کی داڑھی سفید ہے، کسی کی کالی ہے، کوئی بڑی عمر کا ہے، کوئی بابا ہے۔ جنت میں سب جوان ہوں گے، امرد، امرد اس کو کہتے ہیں جو نو عمر لڑکے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی آپ نے سنی ہوئی حدیث ہے کہ جنتیوں کا قد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر کا ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنا تھا، 90 ذراع تھا۔ سنی ہوئی نا حدیث؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کا جسم اور ہے، آخرت کا جسم اور ہے۔ اچھا، اسی طرح جہنمیوں کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ ذرسہ مثل احد، کہ ایک جہنمی کی ڈاڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے جتنی ہوگی۔ جہنمیوں کے جسم کو اللہ اتنا بڑا کریں گے، اتنا پھیلا دیں گے، اتنا موٹا کہ اس کی ایک داڑھ وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ تو اس کا اپنا جسم کتنا ہوگا، اس کی ٹانگیں کتنی ہوگی۔ تو یہ حدیثیں جنتیوں کے متعلق بھی ایسی ہیں اور جہنمیوں کے متعلق بھی ایسی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں ملنے والا جسم اور ہے اور دنیا میں ملنے والا جسم اور ہے۔ یہ تناسخ والوں نے یہ حدیثیں بھی پیش کی۔ تو اس کا جواب ہم نے کیا دے دیا کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اعضاء اصلیہ کو جمع کرے۔ دنیا کا جو جسم ہے اس میں جو اعضاء اصلی ہے اسی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کر لیں گے۔ بعد میں اللہ رب العزت اس جسم کو پھلا دیں، بڑھا دیں۔ کسی چیز کا بڑھ جانا، پھول جانا، اس کی دو مثالیں، جیسے ایک غبارہ ہوتا ہے بالکل بالکل چھوٹا سا، آپ اس میں پھونک مارتے ہیں تو موٹا ہو جاتا ہے، بہت بڑا فٹ بال بن جاتا ہے۔ اس طرح بعض دفعہ یہ ہمارا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے، اس کو کوئی چیز کاٹ لے تو وہ سوج جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ تو سوجنا اور پھولنا کیا مطلب ہے؟ کوئی اور جسم آ گیا؟ جسم تو یہی ہے، اسی میں پھونک بھر دی گئی ہے، اسی میں سوجن ہو گئی ہے۔ تو قیامت کے دن جو جنتیوں کے جسم بھی بڑے بڑے ہوں گے یا جہنمیوں کے جسم اتنے بڑے بڑے ہوں گے تو یہ ہماری بات کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی اعضاء اصلیہ کو جمع کر لیں گے اور بعد میں اس کو اللہ تبارک و تعالی بطور توارم، یعنی سوج جاتا ہے جیسے، یا بطور تنافخ جیسے پھونک بھر جاتی کسی میں، اس طرح اللہ رب العزت اس کو بڑا کر دیں گے۔ تو یہ کوئی بات ایسی انہونی نہیں ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا ربڑ ہوتا ہے، 2 انچ کا ربڑ ہے، اس کو کھینچنا شروع کر دے تو وہ 6 انچ کا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو، کسی جسم کو بڑا کر دیں، چھوٹا کر دیں۔ چھوٹا کرنے کی حدیث بھی آتی ہے، ایک حدیث پاک میں کہ حشر کے دن متکبرین لوگ جو حشر میں آئیں گے تو چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، یہ ان کے جسم بالکل چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کی طرح، اور حشر میں لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے، تو ان کا جسم چھوٹا کر دیں گے۔ اور جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا عذاب دینے کے لیے، ان کا جسم بڑا کر دیں گے۔
کیونکہ جہنم میں بڑے بڑے سانپ اور بڑے بڑے بچھو، اگر اتنا سا جسم ہو جتنا دنیا میں ہے تو وہ کتنے بچھوؤں کے قابو آئے گا؟ اللہ جسم کو بڑا کر دیں گے کہ اس کی ایک داڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی، تاکہ خوب اس کو سارے جانور کھائیں، اور سانپ اور بچھو اور آگ اس کو جلائے۔ یہ اس کو عذاب کی شدت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بڑا کر دے۔ تو جسم کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ اس بات کا منافی نہیں ہے جو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اعضاء اصلیہ کو جمع کر لے۔ سمجھ گئے؟ اس کو کہا لما ورد فی الحدیث ان اہل جنت جرد مردن اور ان الجہنمی ذرسہ مثل احد۔ یہ ختم ہو گیا مسئلہ۔ اچھا آگے چلے جی۔ ولا دلیل علی استحالت اعادت الروح الى مثل هذا البدن۔ باقی رہا یہ کہنا کہ یہ روح اس بدن کے اندر دوبارہ، کوئی کہے کہ یہ تو محال ہے، جیسے مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ پیدا ہونا تو محال ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کوئی محال نہیں ہے، کوئی محال نہیں ہے کہ اعادہ روح ہو جائے الی مثل هذا البدن، اس طرح کے اسی بدن میں۔ بل الادلۃ قائمۃ علی حقیتہ، بلکہ تمام دلائل اس پر قائم ہے کہ یہ بات سچ اور حق ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اجسام کے اندر روحوں کو دوبارہ لانا ہے اور سب کو زندہ کرنا ہے۔ سواء سمیت تناسخا ام لا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کا تناسخ نام رکھ لے یا کوئی دوسرا نام رکھ لے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بتائیے جی، سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ آگے چلیں۔ مبحث الوزن والکتاب والسؤال۔ اب یہ بحث ہے وزن کی، کہ قیامت کے دن ترازو بھی ہوگا جس میں اعمال کو اللہ رب العزت تولیں گے، اور کتاب جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال بھی ہوگا جو سب کو ہاتھوں میں دیا جائے گا، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور گناہگاروں کو، بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں، کافروں کو بائیں ہاتھ میں۔ یہ بھی بات بس سوال، اور قیامت کے دن سوال بھی ہوگا، پوچھ پاچھ بھی ہوگی، جس کو قیامت کا حساب کہتے ہیں، وہ بھی ہوگا۔ تو اس بحث میں ان تینوں کا ذکر ہے۔ وزن اعمال کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ایسا ترازو ہے جو انسان کے اعمال کا وزن کر لے گا۔ معتزلہ وزن اعمال کے منکر ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہے، اور ان کے اس پر دو ان کے دلائل ہیں، دو دلیلیں دیتے ہیں۔ پہلی دلیل ان کا یہ کہنا ہے کہ اعمال جو ہے نا یہ اعیان نہیں ہوتے، یہ اعراض ہوتے ہیں۔ پہلے آپ بتائیے کہ اعراض اور اعیان سمجھتے ہیں، یا میں اس کو بھی کھولوں کہ اعیان کس کو کہتے ہیں اور اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو بات آگے چلی جائے گی، یا اس کو بھی بتا دوں؟ نہیں پتا؟ اچھا جی، اچھا بتا ہی دیتے ہیں جی، جزاکم اللہ۔ ہاں یہ کچھ بات، اعیان ایسی چیزیں ہیں جو حواس ظاہرہ میں آتی ہیں، جو حواس ظاہرہ، اس کو ذوات بھی کہتے ہیں، اعیان بھی کہتے ہیں۔ جس چیز کو ہم پکڑ سکتے ہیں، ٹٹول سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، اجسام کہہ لیں آپ، گندم، مٹی، سونا، چاندی، کپڑا، یہ چیزیں ہیں اعیان، جن کو ہم پکڑ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹٹول سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، جسم والی چیزیں، ان کو اعیان کہتے ہیں۔ ذوات اور اعیان اجسام۔ اور اعراض اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس طرح ہمیں نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کو پکڑ کے تول سکتے ہیں، جسم والی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے،
اب صبح سے شام تک وہ بھوکا رہا ہے، یہ اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب روزہ آپ کو کوئی نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کو پکڑ کر آپ تول لیں؟ نہیں نظر آتا۔ نماز یہ جسم کی حرکت کا نام ہے، اٹھک بیٹھک، کبھی رکوع کیا، کبھی سجدہ کیا، تحیات کیا، قیام کیا، یہ اس طرح کر کے وہ فارغ ہو گیا۔ اب نماز پہ الگ سے آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی کہ یہ پکڑیں اور اس کو تول لیں؟ تو یہ اعراض جو ہیں ان کو تولا نہیں جا سکتا، ان کا جسم ہی نہیں ہوتا، تو لہذا ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اعتراض ان کا یہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا عمل کیا ہے، کیا کیا گناہ کیا ہے، کیا کیا نیکی کی ہے، تو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دو ان کے سوال ہیں۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک، اعمال جو ہیں وہ آراز ہیں اور آراز کا اعادہ ممکن نہیں ہے، لہذا ان کا وزن بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم وزن کو نہیں مانتے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وزنھا عبث، فضول ہے وزن کرنا، تو فضول کام اللہ کیوں کریں گے؟ یہ ان کے دلائل ہیں، کس کے؟ معتزلہ کے۔ ہماری طرف سے یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ وزن اعمال برحق ہے، تو ان کے دلائل کا جواب، پہلا جو اعتراض تھا کہ یہ آراز ہے اور آراز کو تولا نہیں جا سکتا، اس کے کئی جواب ہیں۔ جواب نمبر ایک، بعض احادیث میں آتا ہے کہ کتب اعمال کو تولا جائے گا، یعنی وہ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی جب اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوگا تو اس کے سامنے لمبے دفتر ہوں گے دائیں طرف جس میں اس کی نیکیاں ہوں گی، اور بائیں طرف بھی لمبی کتابیں اور دفتروں کا ڈھیر لگا ہوگا، قطار لگے گی جس میں اس کے گناہ ہوں گے۔ تو یہ نامہ اعمال جس کو ہم کہتے ہیں، کتب الاعمال، جس میں اعمال درج کیے گئے ہیں، ان کو تول لیں گے اللہ۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ان کتب الاعمال ہی التی توزن، کہ اعمال کی جو وہ کتابیں ہیں نا ان کو تولا جائے گا، اور کتابیں جو ہیں وہ تو بے شک آیان ہی ہیں، آراز نہیں۔ میں جو بول رہا ہوں میرے الفاظ یہ تو آراز ہیں، لیکن اگر الفاظ آپ میرے سارے لکھتے جائیں تو وہ جو کتاب ہے تیار ہو جائے گی، تو وہ تو آیان ہی ہے، تو آیان تولیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، کتابیں تول دیں گے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر بھی دیکھیں، یہ جو الوان ہے، الوان یعنی رنگ، چیزوں کا رنگ، یہ چیزوں کا جو رنگ ہے نا، کسی چیز کا رنگ سفید ہے، کسی چیز کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی سرخ ہے، یہ رنگ بھی آراز ہیں، آیان نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو اگر دیوار کا رنگ نظر آ رہا ہے تو دیوار تو الگ چیز ہے، رنگ الگ چیز ہے، تو رنگ جو ہے یہ بذات خود تو آراز ہے، لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں وہ رنگوں کو تول لیتی ہیں کہ نہیں تول لیتی؟ ہماری بصارت، ہم دیکھ کر کے یہ ڈارک رنگ ہے اور یہ جناب لائٹ رنگ ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، تو ہماری آنکھ کی بصارت اس رنگ کو جو متعین کرتی ہے، اس کو آپ اس رنگ کا وزن سمجھ لیں، سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طرح جب ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہم جب بات کرتے ہیں تو دوسرا آدمی کے دل پر زخم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرے آدمی کے دل میں فرحت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کسی کے دل میں ہماری بات سن کر فرحت آنا یا خوشی آنا، یوں سمجھ لیں کہ اس کے دل نے ہماری بات کے وزن کو تول دیا ہے۔ یہ تولنے کی نوعیت اور کیفیت میں ذرا فرق ہے، لیکن تولے تو آراز یہاں بھی جا رہے ہیں۔
आराज यहाँ भी तोल रहे हैं, लेकिन तोलने की नौयत, किसी को तराजू में तोला जाता है, किसी को बसारत में तोला जाता है, किसी को सूंघ कर तोला जाता है, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह तोला जाता है। तो आराज जो है वो अब तुल रहे हैं। अब देखें, एक आदमी बीमार है, डॉक्टर जो है उसके मुंह में आला रख देता है और थोड़ी देर के बाद कहता है कि जी आपको इतना बुखार है। अब बुखार जो है ये आयान तो नहीं है, ये तो आराज है, लेकिन उसने तोल दिया कि नहीं तोल दिया कि आपको 103 बुखार है, कभी कहता आपको 104 बुखार है। तो हरारत को तोल दिया, हरारत को तोल दिया, बरूदत को तोल दिया। कहते जी दर्जा हरारत इतना हो रहा है, ठंड ज्यादा हो रही है, कभी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद को पहुंच चुका है, तो बरूदत को तोल दिया, हरारत को तोल दिया, आवाज को तोल दिया, रंगों को तोल दिया। तो आराज तोलने वाले आलात तो यहाँ दुनिया के अंदर भी मौजूद हैं। तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ऐसा तराजू नहीं हो सकता जो आराज को तोल दे। तो लिहाजा ये कहना कि आराजों का वजन मुमकिन नहीं, ये बात गलत है। आराज का वजन मुमकिन है। दूसरा जवाब हो गया। तीसरा जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर भी कादिर है कि हम जो अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल को कोई जिस्म दे दे। अल्लाह के यहाँ इन अमाल को कोई शक्ल, कोई जिस्म मिल जाए। और ये भी हदीस से साबित है क्या कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे मिले सातवें आसमान पर, और उन्होंने मुझे वापस रवाना करते वक्त इरशाद फरमाया कि या मोहम्मद इकरा ली उम्मती का मिन्नी सलाम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, और अपनी उम्मत को ये भी बता देना कि इन अर्ज़ जन्नत क़िआन सफ़सफ़ा, कि जन्नत की जमीन जो है चटियल मैदान है। जन्नत की जमीन, जन्नत के प्लाट खाली पड़े हैं, जन्नत के प्लाट बिल्कुल खाली हैं। ला फीहा ऐनुन, उसमें कोई चश्मा नहीं है, वला शजरुन, कोई दरख्त नहीं है, वला रोज़तुन, कोई बाग नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, वला नहरुन, कोई नहर नहीं है, वला माइन, कोई चश्मा नहीं है। सब प्लाट पड़े हैं, प्लाट पड़े हुए हैं, और वो प्लाट तुम्हारे नाम अलाट। जन्नत में प्लाट, वो तुम्हारे नाम अलाट, खाली प्लाट तुम्हारे नाम अलाट हो चुके हैं। अब तुमने अपनी अपनी जन्नतों को खुद आबाद करना है। अपनी उम्मत को बता देना कि अपनी जन्नत को आबाद करना चाहते हैं तो वो कहें सुबहान अल्लाह, तो उसकी जन्नत में दरख्त लगता है इला आखिरी। तो मालूम हुआ कि जब इंसान कोई अमल करता है या कोई कौल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके नेक कौल अमल को कोई शक्ल दे रहे हैं। और इसी तरह जब कोई इंसान बुरा अमल करता है या बुरा कौल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी कोई शक्ल दे रहे हैं, कोई जिस्म दे रहे हैं। जैसे हमने अपने अकाबिर से सुना कि जो इंसान दुनिया के अंदर गालम गलोच और जबान से जो कुछ बुराइयां करता है, गालियां, चुगलियां, गीबतें, गाने, जो जबान के गुनाह है, यही कब्र के अंदर जो है वो बिच्छू और सांप बनते हैं। जितनी जबान से बदगोई करता है, ये गालियां, ये सब बिच्छू और सांप बनते हैं कब्र में जो इसको खाएंगे। तो इसकी गालियों को अल्लाह ताला क्या शक्ल दे रहे हैं? बिच्छू, सांप। और इसकी नेकियों को सुभान अल्लाह को अल्लाह क्या शक्ल दे रहे हैं? जन्नत का दरख्त और जन्नत के बागात। तो ठीक है, हमारे नजदीक हमारी चीजें आराज हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन आराज को आयान व अजसाम बना देते हैं और फिर उनको तोल लिया जाएगा। तो इसमें भी कोई बड़ी बात है, कोई ना मानने वाली बात है? ऐसी बात नहीं है। तो एक जवाब ये है। तो समझ गया जी बात? अच्छा।
دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، جب اللہ کو معلوم ہے تو اس کا وزن کرنا عبث اور فضول ہے۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے بے شک، لیکن وزن کے اندر اور حکمتیں ہوں گی، وزن کے اندر اور حکمتیں ہوں گی۔ کوئی ہر حکمت سے ہمارا مطلع ہونا ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہو کیا حکمت ہے۔ ہم مطلع ہوں یا نہ ہوں، اللہ کے نزدیک اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کسی وجہ سے اس کو تول دیں۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی منوانا ہے کہ تو نے یہ کام کیے ہیں اور اس کو بھی دکھانا ہے، تو تسلیم کروانا ملزم کو، یہ بھی تو ایک کام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کام میں حکمت ہے، ہم اس حکمت سے مطلع ہوں یا نہ ہوں، آپ اس کو عبث نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی سمجھ گئے جی؟ یہ ساری گفتگو آپ سمجھ گئے؟ تو مجھے بتائیے، میں پھر کتاب کو دیکھوں۔ تو ایک تھی وزن کی بات، دوسری کتاب کی بات کہ نامہ اعمال ہوں گے۔ نامہ اعمال کی احادیث ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، اقرا کتابک، اقرا کتابک، اور کتاب یلقاہ منشورا، احادیث میں اور قرآن پاک کی آیات میں کتاب کا ذکر بھی آیا، اور سوال کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال بھی کریں گے۔ چنانچہ سوال کے متعلق بھی ایک حدیث کو مصنف نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ حدیث ہے، ہاں ایک حدیث ہے جی، اس کو حدیث مناجات کہتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ مومن کو اپنے قریب بلائیں گے، اور قریب کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دیں گے۔ چادر ڈالنے کا مطلب یہ کہ دوسرے اہل حشر سے اللہ اس کو چھپا لیں گے، اور چادر کے نیچے پردے میں کر کے اللہ اس سے پوچھیں گے، ہاں میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ اللہ اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے گا، فلاں گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو وہ اقرار بھی کرتا جائے گا اور دل میں سوچے گا کہ میں تو مارا گیا، میں تو مارا گیا، میرے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ادھر یاد دلائے جا رہے ہیں، تو میرے بڑے گناہ سامنے ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ فرمائیں گے، دیکھیں میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، اب بھی میں نے تجھے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور پھر اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ اس کے ان گناہوں کے بدلے میں اس کو جنت میں فلاں فلاں نعمت دے دو۔ تو اب وہ آدمی کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اب وہ پہلے سمجھے گا کہ بڑے گناہ کہیں سامنے نہ آ جائیں، اب وہ خود ہی کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اب دیکھا نا کہ گناہوں پر تو جنت میں مل رہا ہے، یا اللہ میرے تو بڑے بڑے اور بھی گناہ ہیں۔ تو یہ بات بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، تو اس حدیث کو بیان کر دیا کہ معلوم ہو کہ قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ باقی منافقین اور کافروں کو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے رسوا کریں گے، سب کے سامنے ان سے ان کے گناہوں کو لایا جائے گا۔ اب کتاب کو دیکھ رہے جی، والوزن حق، اور وزن کا عقیدہ بھی برحق ہے، لقولہ تعالی والوزن یومئذ الحق، اور میزان یہ عبارت ہے اما یورف به مقادیر الاعمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے سے اعمال کی قدروں کو اللہ تعالیٰ پہچان لیں گے۔ باقی میزان جمع کیوں ہے جی؟ میزان جمع کیوں ہے؟ میزان تو واحد ہے، یعنی ایک جگہ جمع بھی ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ کئی ترازو ہوں گے، تو وہ جمع کیوں ہے؟ وہ ایک الگ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جمع کا جو موازین لایا گیا ہے وہ لوگوں کے مختلف اور کثیر ہونے کے اعتبار سے، وہ میزان تو ایک ہی ہوگا، لیکن جن لوگوں کے حالات تولے جانے ہیں، اعمال تولے جانے، وہ تو بہت زیادہ ہے نا، تو اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ میزان تو ایک ہی ہوگا لیکن اس میں بہت کچھ تولا جائے گا نا، بہت کچھ،
اعمال بھی، اقوال بھی، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، پھر گناہ بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، تو مختلف چیزیں جو تولی جائیں گی، تو اس وجہ سے اس ایک ترازو کو جمع کہا گیا۔ اور بعض نے یہ جواب دیا کہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ بڑے ہونے کے وجہ سے اس کو جمع سے تعبیر کیا گیا، کہ وہ ایک ترازو، لیکن وہ اتنا بڑا ہوگا کہ کروڑوں ترازوؤں سے بھی بڑا ہوگا، اس لیے جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا۔ اب کتاب کو دیکھیں جی، والوزن یومئذ الحق، اور میزان عبارت عما یعرف به مقادیر الاعمال، میزان اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اعمال کی قدریں پہچانی جائے۔ والعقل قاصر عن ادراک کیفیتہ، اور عقل تو اس کی کیفیت کو ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ عقل کو تو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے ترازو ہوگا، کیسے تولا جائے گا، لیکن ایمان لانا ہے۔ وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ، معتزلہ نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں اعمال تو آراز ہیں، وَإِنْ أَمْكَنَ إِعَادَتُهَا لَمْ يُمْكَنْ وَزْنُهَا، آراز ان کا اعادہ نہیں ہو سکتا، اگر اعادہ ہو بھی جائے تو ان کا وزن نہیں ہو سکتا۔ وَلِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب اعمال معلوم ہے، جب معلوم ہے تو فَوَزْنُهَا عَبَثٌ، تو ان کا وزن کرنا فضول ہے، اس لیے وزن کر رہے ہیں۔ جب مجھے پتا ہو کہ یہ میں چینی جو لایا ہوں یہ 1 کلو ہے، تو میں نے اس کو دوبارہ ضرور تولنا ہے، مجھے پتہ ہی ہے 1 کلو ہے۔ والجواب انه قد ورد فی الحدیث، جواب یہ ہے کہ جناب احادیث میں آتا ہے ان کتب الاعمال ہی التی توزن، کہ اعمال کے دفاتر کو تولا جائے گا، ان دستاویزوں کو، نام اعمال کو تولا جائے گا، فلا اشکال، تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ باقی جو دوسرا سوال تھا تو کہتا ہے لا تقدیر تسلیم کون افعال اللہ تعالی معللۃ بالاغراض، ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، تو تم یہ نہ کہو کہ عبث ہے، اس میں بھی اللہ کی، وزن میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ لا نطلع علیہ، ہم اس پر مطلع ہوں یا نہ ہوں، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا حکمت ہے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وعدم اطلاعنا علی حکمت اللہ یوجب العبث، اور ہمارا حکمت پر مطلع نہ ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کام ہی فضول ہے، اللہ کی حکمت پوشیدہ بھی ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ کتاب، یعنی نامہ اعمال، المثبت فیہ طاعات العباد و معاصیہم، یہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر لکھا گیا ہے بندوں کی طاعات اور ان کے معاصی، سب جس میں لکھے جاتے ہیں وہ کتاب ہے۔ یوتا للمؤمنین بایمانہم، مومنوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، والکفار بشمائلہم، اور کافروں کو نامہ اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، وراء ظہورہم، ان کی پیٹھ کے پیچھے سے لا کر ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ حق، یہ کتاب کا عقیدہ بھی برحق ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ہم قیامت کے دن ہر آدمی کے سامنے نکال کے لے آئیں گے اس کی کتاب، جو وہ دیکھے گا منشورا، کھلی کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اچھا، اب مصنف نے وزن کا بھی ذکر کر دیا، کتاب کا بھی ذکر کر دیا، اچھا، لیکن حساب کا ذکر نہیں کیا، وہ کتاب کے ذکر میں ہی حساب کا ذکر سمجھ لو، اس لیے کہتا وسکت عن ذکر حساب اکتفام بالکتاب، کتاب کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے حساب کے ذکر سے مصنف خاموش رہا۔ کتاب کو سامنے لانے کا یہی مطلب ہے نا کہ اس کے اعمال سارے سامنے آ جائیں گے، اسی کو حساب سمجھ لو، اس لیے حساب کا الگ سے مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ زَعْمًا مِّنْهُمْ أَنَّهُ عَبَثٌ، اور معتزلہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ کتابیں لائی جائیں گی قیامت کے دن، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، کیوں انکار کہتے ہیں انہ عبث، فضول ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، تو لانے کی کیا ضرورت ہے۔ والجواب ما مر رہا، جواب وہی جو پہلے گزر چکا کہ کیوں فضول ہے، اللہ کی حکمتیں ہوں گی، ہمارا تمہارا اس حکمت پر مطلع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں نہ بھی پتہ ہو اللہ کی حکمت ہوگی اور اللہ ایسے کر لیں گے۔ اچھا، تیسری چیز تھی بس سوال، کہ قیامت کے دن سوال بھی ہوگا، حق، قیامت کا سوال بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان اللہ یدنی المؤمن،
اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا، فیضع علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا دامن ڈال دے گا، ویسترہ، اور اس کو اپنے دامن میں چھپا لے گا، اور پھر یہ کہے گا اتعرف ذنب قضا، اتعرف ذنب قضا، فلاں گناہ جانتے ہو، کیا تھا نا، فلاں گناہ جانتا ہے، کیا تھا نا، فیقول، وہ کہے گا نعم ای ربی، جی ہاں اے اللہ میں جانتا ہوں، حتی اذا قررہ بذنوبہ، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس سے سارے گناہوں کا اقرار کرا لیں گے، ورأى فی نفسی انہ قد ہلک، اور وہ سمجھ جائے گا کہ میں تو برباد ہوا، میرے تو سارے گناہ سامنے آ گئے، میں تو پکڑا گیا، اللہ فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا کے اندر تیرے اوپر پردہ ڈال کے رکھا تھا، وانا اغفرها لك اليوم، آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، فیعطا کتاب حسناته، لہذا اس کی نیکیوں کا کتاب اس کو دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، اور کافروں اور منافقوں کو فینادی بہم علی رؤوس الخلائق، ان کو تمام مخلوقات کے سامنے، علی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے پکار پکار کر کہا جائے گا ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو سنو ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ تو اس طرح قیامت کے دن سوال کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ آگے چلیں جی، مبحث الحوض والصراط، حوض بھی ہوگا قیامت کے دن، تمام نبیوں کو حوض ملیں گے جس سے وہ اپنے امتیوں کو، تابع داروں کو پانی پلائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی ہے، آپ کا حوض سب سے بڑا ہے، کتنا بڑا، کتنا چوڑا، اور اس کی دیگر صفات وہ یہاں پر موجود ہے، اس کتاب میں آپ پڑھیں دیکھیں۔ والحوض حق، حوض بھی برحق ہے، یہ حشر میں ایک حوض ہوگا، جنت سے دو پرنالے پانی کے اس میں گریں گے اور اس حوض کو بھر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حدیث کی دلیل، حوضی مسیرت الشہر، آپ نے فرمایا میرا حوض ایک مہینے کی مسافت ہے، حوض کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک مہینہ پیدل چلنے کی مسافت، پھر دوسرے سے تیسرا کونا، پھر تیسرے سے چوتھا کونا، پھر چوتھے سے پہلا کونا، اتنا چوڑا اتنا لمبا، یہ مسافت ہے اس کی۔ وزوایا سواء، اور اس کے سب کنارے برابر برابر ہیں، اتنا چوڑا اتنا لمبا، یعنی مربع شکل ہے۔ اور فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ چٹا سفید ہے، وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو جو ہے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ مہکتی ہے، وکیزانہ اکثر من نجوم السماء، اور اس کے کیزان، اس کے پیالے، پیالے کئی قسم، جام کنڈے والے، گلاس بغیر کنڈے والے، پیالے کنڈے والے، پیالے بغیر کنڈے والے، قسم کے، اور یہ کیزان اکثر من نجوم السماء، ستاروں، آسمان کے ستاروں سے بھی اس کے پیالے زیادہ ہوں گے۔ من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، جو آدمی اس سے ایک دفعہ پی لے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیں گے، حضور پلا دیں، ایک دفعہ جو پی لے گا فلا یظمأ ابدا، وہ کبھی پھر دوبارہ پیاسا نہ ہوگا۔ والاحادیث فیہ کثیرۃ، اور تفتزانی کہتے ہیں کہ اس میں بہت احادیث ہیں، اس میں بہت احادیث ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد نے ایک نعت میں ایک شعر ہے جی، وہ نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے، وہ نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائے۔ اللہ والصراط حق، اور پل صراط، جس کو کہتے پل صراط، یہ پل صراط یہ لفظ غلط ہے، یا پل کہو یا صراط کہو، پل پنجابی اور صراط عربی ہے، یہ بھی حق ہے۔ وہ جسر، یہ ایک پل ہے، ممدود علی متن جہنم، جو جہنم کے اوپر لمبا کر کے رکھا ہوا ہے، جیسے دریا کے اوپر لمبا پل ہوتا ہے، ایسے جہنم کے اوپر ایک لمبا پل ہے۔ ادق من الشعر، جو بال سے زیادہ باریک ہے، واحد من السیف، اور تلوار سے زیادہ دھار ہے۔ یا برہ اہل الجنہ، اس کو اہل جنت عبور کر کے آگے چلے جائیں گے۔
جنت میں چلے جائیں گے. وتزل به اقدام اہل النار، اور جہنمیوں کے قدم وہاں پر کٹ کٹ کر پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے. انکرہ اکثر المعتزلہ، اور پل صراط کا بھی اکثر معتزلہ نے انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جب آپ کہہ رہے ہیں بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، لا يمكن العبور علیہ، پھر تو عبور نہیں ہو سکتا. پھر وہ جیسے کسی پنجابی بابے نے کہا تھا مولوی صاحب سیدھا کہو راہ ہی نہیں ہے. تسی جو کہتے ہو کہ بال تو زیادہ باریک ہے اور تلوار تو زیادہ تیز ہے، تو سیدھا کہو راہ ہی نہیں ہے. تو یہی معتزلہ نے کہا بس راستہ ہی نہیں ہے تو عبور کیسے ہوگا؟ بھلا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو کون چل کے جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ جی ہاں وہ چل کے جا سکتے ہیں، جس کو اللہ چلا دے، جس کو اللہ لے جائے وہ چل کے جا سکتا ہے. وَإِنْ أَمْكَنَ فَهُوَ تَعْذِيبٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. معتزلہ کہتے ہیں اگر مان بھی لیں کہ اس طرح کا پل ہے تو اس کے اوپر سے مومنوں کو گزارنا تو عذاب ہے. مومنوں کو کئی ایک باریک سی دیوار کے اوپر سے اس کو گزر جائے تو وہ تو وہاں بھی اس کے لیے عذاب ہے. تو پل صراط تو پھر عذاب ہی ہوا اور مومنوں کو ہوا. جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اس بات پر ان یمکن من العبور علیہ، کہ اس کے عبور پر اللہ قدرت دے دیں گے. ویسہلہ علی المؤمنین، اور مومنوں کے لیے اللہ آسانی سے گزرنا کر دیں گے. حتی ان منہم من یجوزہ کل برق، حتیٰ کہ کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس کو عبور کر جائیں گے. کل برق الخاطف، جیسے چمکتی بجلی ہوتی ہے. ومنہم کالریح الہابہ، اور کئی ایسے عبور کر جائیں گے جیسے تیز آندھی طوفان ہوتا ہے. ومنہم کالجواد المسرع، اور کوئی ایسے گزر جائیں گے جیسے تیز رفتار دوڑتا گھوڑا ہوتا ہے. الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی اس سے کم رفتار، کوئی زیادہ رفتار. مما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو گزارنا چاہیں گے گزار دیں گے، اس میں کون سی بات ہے. تو حوض اور صراط کا مسئلہ بھی ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو علم و عمل اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. بتا دیجئے کہ آپ کو کوئی اشکال تو نہیں ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم